کیا پاکستان کے اندر سیم سیکس میرجز ہو رہی ہیں یا کیا یہ ہم مولویوں نے یا اور لوگوں نے جو ہے یہ بس ہوا بنایا ہوا ہے کہ جی سیم سیکس میرج اور یہ وہ، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹیکسلا میں اگر آپ سرچ کریں نیٹ پر وہ اویلیبل ہے، BBC نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، لوکل میڈیا جیو نیوز نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ ٹیکسلا میں 2 لڑکیوں کی آپس میں شادیاں ہوئیں۔ وہ کیسے ہوئیں کہ ایک لڑکی جس کا نام تھا آسما بی بی، اس نے اپنا جینڈر چینج کیا اور نام اڈاپٹ کر لیا آکاش علی۔ اس کے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کا نام تھا نیہا علی۔ اس کے ساتھ اس کا کوئی آپس میں ریلیشن شپ تھا، جو بھی تھا میں اس ڈیپلی نہیں جاتا۔ ان دونوں کی آپس میں شادی ہوگی۔ یعنی یہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ہیں؟ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، دونوں خواتین ہیں۔ ایک نے جو ٹیچر ہیں انہوں نے اپنا جنس تبدیل کروا کے مرد کر دیا اس نے اپنا نام اڈاپٹ کر لیا آکاش، اور اس کی شادی ہو جاتی ہے نیہا علی کے ساتھ۔ اب جو فیملی کو بھی اور جو ہمارے بینگ اے فادر اور مدر، جو ہمارے لیے آگے چل کے بڑا ہمیں الرٹ رہنا چاہیے کہ فادر نے پٹیشن فائل کی ڈسٹرکٹ کورٹس ٹیکسلا میں کہ بھائی میری بیٹی کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کیسے ہوگی، وہ تو اس کی ٹیچر تھی۔ اب جب ID کارڈز وغیرہ سامنے آئے تو کورٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ویلڈ میرج ہے، کیونکہ میل اور فیمیل میل اور فیمیل کا ظاہر ہے۔ جو نکاح خان ہے اس نے بھی تو دیکھا ہوگا ایک میل ہے ایک فیمیل ہے، اس نے میڈیکلی ایگزامن تو نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے تو نکاح پڑھانا تھا، وہ پڑھا دیا، اب ڈاکومنٹ ایک بن گیا۔ اور نکاح نامے کا اور ID کارڈ کا کہا جاتا ہے لا میں یہ ہے پریزمپشن آف ٹروتھ اس کو حاصل ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ آپ یہ پیش کر رہے ہیں اس کو آپ ریبٹ نہیں کر سکتے، یہ بالکل ٹرو ہے۔ اب اس کی جو بیس ہے وہ بے شک غلط ہے یا کچھ، اب ایک ڈاکومنٹ کے اوپر آپ نے آگے چلا لیا۔ اب ہوا یہ کہ جو فادر تھا وہ مجھے لگتا ہے الحمدللہ اس میں کوئی غیرت تھی، اس نے اس کورٹ کو بجائے اس کہ وہ اس کو معاملے کو چھپاتا، وہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں آ گئے، اور ان کا غالباً ریٹ پٹیشن نمبر ہے 1421/2020 جی۔ یہ ہے سید امجد حسین شاہ ورسز آکاش علی اینڈ 4 ادرس۔ جی سید امجد حسین ورسز علی آکاش جی اینڈ 4 ادرس ہے غالباً جی۔ اب جب یہ ہائی کورٹ میں سامنے معاملہ آتا ہے تو ہائی کورٹ نے جسٹس عبدالعزیز چودھری صاحب نے انیشیلی اس کی جو ہیئرنگ کی، اور انہوں نے کافی اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا، اور انہوں نے فوری طور پر جو دلہا تھا، جو اس میں لڑکی دلہا یعنی آکاش علی، اس کے میڈیکل آرڈر کر دیا۔ اب اس کے بعد بہت ساری ہیئرنگز ہوتی رہیں، وہ جو آکاش علی تھا وہ مفرور ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے میڈیکل نہیں کروایا، ٹھیک ہو گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس بنیاد کے اوپر ود ڈیو رسپیکٹ کہ عدالتیں سیم سیکس میرج کے حوالے سے یا جو بھی فائنڈنگز آتی اس کے اوپر کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتی کہ اس کو یہ بالکل بین ہو جاتا۔ ایک ہماری سوسائٹی میں اس کا کانسیپٹ ہی غلط ہے، اور انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ کے بھی قوانین موجود تھے، کانسٹیٹیوشن بھی اس چیز کو کرتا ہے کہ جی سپریم لا جو قرآن و سنت ہے، اس کی انٹرپریٹیشن پراپرلی نہیں ہو سکی، بلکہ ہوا کیا کہ جو آکاش علی تھا، جو خاتون تھی، جو مرد بنا ہوا تھا، اس کو کسی طرح سے پریشرائز کیا گیا یا جیسے بھی ہے، اس نے ڈائیورس ڈیڈ ایشو کر دی کہ میں ڈائیورس کرتا ہوں۔ اب یہ ڈائیورس بھی اس پہ بھی میرے ذہن میں کویسچنز آتے ہیں کہ یہ بھائی نہ تو وہ نکاح ویلڈ تھا نہ یہ ڈائیورس ڈیڈ ویلڈ ہے، آپ نے کیسے اس کے اوپر، اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہ ریٹ پٹیشن جو وہ ڈسپوز آف ہو گئی۔ اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ پروپیگنڈا کہ نہیں جی یہ ہم جس پرست شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، آف دی ریکارڈز بالکل ہو رہی ہیں، آن دی ریکارڈ بھی، جو آپ کے سامنے ہائی کورٹ تک معاملہ چلا گیا، اس کے بعد میرا خیال ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم کہیں جی نہیں ہو رہا۔ اچھا دیکھیں، یہ جو ابھی ہمارے سامنے پورا یہ جو نیشنل اسمبلی میں جو بل پاس ہوا ہے، اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز موجود ہیں، اب اس میں جو چیزیں وہ لوگ پرپوز کر رہے ہیں کہ جی ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن یہ ہوگی، اس سے میں سمجھتا ہوں کم از کم 3-4 چیزیں جو اسٹریٹ اوے آپ اس میں سے یعنی سوال آگے رکھ سکتے ہیں کہ ان مسئلوں کو ساتھ پھر آپ کیا کریں گے جب یہ مسئلے سامنے آ گئے۔ ایک اس میں مسئلہ ہے جی آپ کی ہومو سیکشول میرجز کا، جہاں پہ ہمارے یہاں پہ جو عام طور پہ جب نکاح ہوتا ہے تو جو نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ شناختی کارڈ کی بیس پہ شادی کرتے ہیں۔ اب خاص طور پہ اگر ایک لڑکی ہے نا تو اس کو جا کے تو نہیں نکاح خواہ جا کے چیک کر کے آتا کہ بھئی یہ لڑکی واقعی میں لڑکی ہے نہیں، وہ تو ID کارڈ کی بیس پہ شادی کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو انہیریٹنس لا ہے وہ آپ کی شریعت کا مطلب یہ جہاں پہ آپ کے یعنی پری ایمبل سیکشن میں لکھا ہوا ہے کہ جی ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ، اور یہاں پہ سارے قانون جو ہیں وہ قرآن و سنت میں ہوں گے، تو آپ کا اسٹریٹ اوے جو ہے وہ انسٹیٹیوشن آف میرج افیکٹ ہو رہا ہے، اسٹریٹ اوے آپ کا جو انہیریٹنس کا ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ پھر تیسری چیز میں سمجھتا ہوں جو کہ ویسٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کے اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ اسپورٹس کے اندر وہاں پہ
خواتین کی سپورٹس میں مرد حصہ لے رہے ہیں, مرد وہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ ان کی سپورٹس میں خواتین کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں, لٹرلی وہاں سے عورت کو ختم کیا جا رہا ہے. ایک طرف ہماری فیمنسٹ سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ جی حقوق نسواں کی بات ہو, ادھر سے وہاں پہ مرد جو ہے وہ عورتیں بن کے آپ کے ان میں ٹیمز میں گھستا چلے جائیں اور اس پہ آپ خاموش بیٹھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹرانس ویمن آر ویمن, یعنی ایک مرد جو ہے جو اپنے آپ کو عورت کہہ رہا ہے اس کو بھی بالکل عورت مانا جائے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات یہ کہ آپ کے اسپورٹس فیسلٹی کا تو وہ سب کچھ گیا. پھر وہاں پہ ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے اس وقت کہ باتھ رومس کے اندر وہاں پہ یعنی جو اسپیسز ہیں وہ بھی اب پرائیویٹ نہیں ہیں. اسی طرح سے جو ان کے پولز ہیں, پول ایریا میں وہاں پہ بھی ایک سپا تھا جہاں پہ ایک خاتون نے بڑا احتجاج کیا کہ جہاں پہ ایک مرد جو ہے وہ برہنہ حالت میں چلا گیا اور اس نے جب احتجاج کیا عورت نے کہ جی میری بچیاں ساتھ آئی ہوئی ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ جی میں تو عورت ہوں. تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں چاہتی میری بچیاں یہ سب کچھ دیکھیں جو آپ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو عورت ہوں اور آپ میرے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اس نے جب جا کے کمپلین کیا پول مینجمنٹ کو, انہوں نے کہا کہ جی ہم مجبور ہیں کیونکہ قانون جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے اور قانوناً آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ مرد جو ہے ٹیکنیکلی یہ عورت ہے, تو یہ اپنے آپ کو جو مرضی, کیونکہ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو ایسا ہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ابھی CNBC میں ایک رپورٹ آئی کہ امریکہ کی ایک پرزن میں ایک ٹرانس وومن نے 2 خواتین کو ریپ کیا ایک ہی رات میں, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اٹھا کے سالٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا اور کہا اس کو پریزن شفٹ کریں. یعنی ایک مرد جس نے اپنے آپ کو, اور ریپسٹ ہے وہ, ایک مرد جو کہ ریپسٹ ہے, اس نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا میں عورت ہوں, مجھے بھیج دیا جائے ویمن پریزن میں, میں مردوں کے پریزن میں جا ہی نہیں سکتا. اس کو موو کیا ویمن پریزن میں, وہاں جا کے اس نے 2 عورتیں اور ریپ کی. مجھے بتائیں اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ جو ایک ریپسٹ کو آپ نے عورتوں کے یعنی مرغے کو آپ نے مرغیوں کے دڑبے میں جا کے چھوڑ دیا, اور وہ جو کہ کنوکٹڈ بندہ ہے اس کو آپ نے صرف سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی پہ آپ نے اس کی بات مانی ہے. 2 عورتیں ریپ ہوئی ہیں, پھر آپ کو ہوش آئے ہیں اور آپ نے اس کو سالٹری کنفائنمنٹ میں ڈالا ہے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں وہاں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ تو ابھی تو یہ باتیں. اب مجھے بتائیں پاکستان کے اندر ایک لڑکا جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں, 18 سال کی عمر ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے گرلز کالج میں داخلہ لینا ہے, اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ مجھے میکنزم بتائیں نا, واٹ از دا میکنزم؟ ہراسمنٹ آ جائے گی, ڈسکرمنیشن آ جائے گی. اور یہ بھی دیکھیں, یہ بھی معاملات امریکہ میں نظر آ رہے ہیں جہاں پہ لڑکیوں کے باتھ روم میں لڑکوں نے جا کے لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا, ان کو ریپ کیا, سب کچھ کیا. انہوں نے الگ سے باتھ روم بلز الگ سے منظور کرائے نا. بالکل بالکل. اصل میں نا لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو اتنی کنسرن کیوں ہے, آپ اس کے بارے میں اتنا کیوں کنسرنڈ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے تو اسلامکلی اسپیکنگ اگر ہم بات کریں تو ہمیں حق بات کے نا لیے کنسرن ہونا چاہیے کہ جو بات سچ ہے وہ سامنے آنی چاہیے. ایک بندہ جو ہے وہ اپنے دھوکے سے, فریب سے, فراڈ سے غلط ملت نہ کرے حق اور باطل کو. یعنی جو بات حق ہے وہی ہونی چاہیے. یعنی جو انسان مرد ہے وہ مرد ہے, جو عورت ہے وہ عورت ہے. مرد اپنے آپ کو جھوٹ بول کے عورت نہ ثابت کرنے کی کوشش کرے اور عورت اپنے آپ کو مرد ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے. سو وی کیئر فار ٹروتھ. ہمیں ایک تو سچ کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسے قانون نہ بنے جہاں پہ حق اور باطل کو بالکل غلط ملت کر دیا جائے.